أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صلوات بھیجتے ہیں محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے تذکرے سے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کل میں نے ایک سلسلہ بیان شروع کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا علی کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک طبقہ یہ الزام لگاتا ہے کہ اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، یا کچھ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھتا ہے، اور اختلافی باتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس سے آپس میں مخالفت اور پھوٹ پڑتی ہے. اور کبھی اگر اس کو چھوڑ کے دوسرے واقعات ان کی حیات طیبہ کے بیان کیے جاتے ہیں تو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر مبالغہ بہت ہے، اس میں بات کو بہت بڑھا چڑھا کے کہا جا رہا ہے جو عقل میں نہیں آتا ہے. لہذا میں نے یہ طے کیا کہ جتنا متعصب تاریخ نے علی کے لیے لکھا ہے صرف اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اندازہ ہو. ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. کہ اس کے باوجود بھی مولا علی کی ذات مبارک جو ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے. چنانچہ میں نے کل، جیسا کہ دستور ہے کہ کسی انسان کی زندگی کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو اس کا خاندان ذکر کیا جاتا ہے، تو کل میں نے مولا علی کے خاندان کا ذکر شروع کیا اور کل کی پوری مجلس اسی میں تمام ہو گئی، مگر بات تمام نہیں ہو پائی. لہذا آج اس بات کو تمام کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے. میں کل آپ کے سامنے مولا علی کے جد بزرگوار جناب عبد المطلب کا تذکرہ کر رہا تھا کہ جوانی میں عبد المطلب کو مکے میں اور سارے عرب میں ایک خصوصی عزت اور آنر یہ ملا کہ انہوں نے تبرکات خانہ کعبہ کی ڈسکوری کی اور زمزم کا کنواں جو بہت دنوں سے غائب ہو گیا تھا اس کی ڈسکوری کر کے مکے والوں کے لیے جو پانی کی پرابلم تھی اس کا حل ڈھونڈ نکالا. اس کے نتیجے میں جناب عبد المطلب کا اثر جوانی ہی میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے میں ان کو ایک رتبہ اور ایک عزت اور ملی جس وقت یمن کے بادشاہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی سازش کی تھی، اور وہ سازش بھی پولیٹیکل تھی، ریلیجس نہیں تھی. اس لیے کہ مکہ جو تھا وہ پورے عرب کے بزنس کا سنٹر بن گیا تھا، اور حج کے موقع کے اوپر جو اس زمانے میں بھی راج تھا، اس لیے کہ جناب ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، یہ سارے لوگ جو تھے وہ جمع ہوتے تھے اور ساری عرب کی تجارت کا دل بن گیا تھا وہ. لہذا یمن والے چاہتے تھے کہ یہ سنٹر ہمارے یہاں بنے تاکہ اس کا فائدہ ہم اٹھائیں. وہ ان کو سمجھ میں یہ آیا کہ وہاں ایک عبادت گاہ ہے اور عبادت گاہ کی کشش لے جاتی ہے وہاں. لہذا انہوں نے اپنے یہاں ایک کعبہ بنایا یمن میں. وہ آرٹیفیشل کعبہ چلا نہیں چلا وہ کعبہ. ہاں، تو انہوں نے ایک دوسرا قصہ گڑھا کہ اس کعبے میں کچھ گندگی کر دی اور کہا کہ یہ عرب سے کوئی مکے سے آ کے آدمی گڑبڑ کر گیا ہے، لہذا ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور انہوں نے اس کو بہانہ بنا کے ایک لشکر بھیجا جس میں ہاتھی بھی تھے اور بڑا زبردست لشکر تھا.
مکے والے کوئی باقاعدہ ریگولر آرمی سے مقابلے کے واسطے تیار نہیں تھے، نہ اس کو اس کا کوئی تجربہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی باقاعدہ اس قسم کی فوج تھی۔ وہ ٹرائبل جھگڑے جیسے ہوتے تھے، قبائلی لڑائیاں، اس میں لڑنے کے عادی تھے، لیکن باقاعدہ کسی لڑائی میں لڑنے کے وہ لوگ عادی نہیں تھے۔ اور پھر ایک باقاعدہ حکومت کی طرف سے جب ایک باقاعدہ لشکر آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے مقابلے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ چنانچہ ادھر لشکر آیا مکے کے پاس، اور ادھر ان لوگوں نے مکہ چھوڑا اور مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو پہلا واقعہ جو ہوا اس سلسلے میں وہ تو یہ ہوا کہ اس نے آن کے مکے کے باہر جو چراگاہیں تھیں اس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ وغیرہ چرا کرتے تھے، اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے۔ یہ اطلاع حضرت عبد المطلب کو ملی کہ میرے اونٹ اس نے پکڑ لیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے سردار کو، جس کا نام ابرہہ تھا، میسج بھیجا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹائم دیا بات کرنے کے لیے، اور وہاں جو خیمہ لگا تھا جہاں وہ دربار کرتا تھا، یا جو دربار کی شکل دی تھی اس نے، اس کے اندر اس نے اتنی چیئرز لگائیں جتنے کے اوپر اس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور سب سے اس نے کہہ دیا کہ جب مکے کا سردار آئے تو کوئی تعظیم کے لیے خبردار نہ اٹھے۔ یہ کہہ کے اس نے کہا کہ بلاؤ انہیں، لیکن اللہ کی دیوی کچھ عزت اور روب چہرے کے اوپر کہ جب وہ تشریف لائے اس خیمے میں تو سب سے پہلا شخص جو اٹھا وہ خود وہی تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ تعظیم کے لیے اٹھا تو اس کے جتنے درباری تھے اور لوگ تھے وہ سب تعظیم کے لیے اٹھے۔ وہاں ایکسٹرا چیئر نہیں تھی جس کے اوپر ان کو بٹھایا جائے، تو جس تخت پر وہ بیٹھا ہوا تھا اسی پر کھسکا ہو ایک طرف، اور اسی پر ان کو بٹھایا۔ خیر وہ تشریف فرما ہوئے، اور اس نے کہا کہ آپ نے کیسے زحمت کی، کیسے تشریف لائے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے اونٹ یہاں چرتے تھے، تیرا لشکر آیا اس نے پکڑ لیے ہیں، میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میرے اونٹ چھوڑ دو۔ تو وہ ایک دم اچھل پڑا، یعنی حیرت اور سرپرائز ہو، ایک دم جو ایکسپیکٹ نہ کرتا ہو آدمی، بالکل وہ چیز سامنے آئے توقع کے خلاف، تو وہ اچھل پڑا ایک دم، اور اپنے حیرت کو اور اپنے تعجب کو کنٹرول نہیں کر پایا۔ اور اس نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کا ایسا بڑا سردار اور آپ کا ایسا آدمی، اور اتنی سی بات کے لیے آیا میرے پاس، 4 اونٹوں کے لیے، اور جس گھر کے آپ متولی ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا گئے اسی لیے تھے، ورنہ کہے کو جاتے؟ یہ اونٹوں کا تو بہانہ تھا، گئے اسی لیے تھے کہ وہ یہ کہے اور یہ جواب دیں اس کا۔ جب اس نے یہ بات کہہ دی جو یہ چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کے لیے آیا ہوں، جس کا گھر ہے وہ جانے، وہ سمجھے گا جس کا گھر ہے، جس کا معاملہ ہے اپنا اپنا معاملہ نپٹاؤ۔ تو اونٹ میرے تھے، ان کے لیے میں آیا ہوں، جس کا گھر ہے وہ جانے۔ اب لوگوں کو اب بھی اگر رسول کے خاندان کے ایمان سمجھ میں نہ آئے تو یہ بدنصیبی ہے۔ اچھا یہ واقعہ میں آج پہلی دفعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ میں اکثر و بیشتر بیان کرتا رہتا ہوں مجلس میں، تو جب میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو ایک بات ضرور پڑھ دیتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے کہ حضرت عبد المطلب بالکل مطمئن تھے کہ کعبے کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن انہوں نے صاف کہا کہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کے لیے آیا ہوں، کعبے کے واسطے نہیں آیا ہوں، وہ جس کا ہے وہ جانے۔ جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو اکثر و بیشتر میں یہ بات ضرور کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میں جو اکثر و بیشتر اہمیت عزاداری کے تعلق سے مجلس میں پڑھا کرتا ہوں اور لوگوں کو بتایا کرتا ہوں، مجھے بھی اس کا یقین ہے کہ عزاداری کعبے کی طرح ہے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اس کا کوئی دوسرا ذمہ دار ہے۔ جیسے کعبے کا کچھ نہیں بگڑ سکتا ویسے عزاداری کا بھی کچھ نہیں بگڑ سکتا،
کعبے کا بھی کوئی ذمہ دار ہے، اور جو کعبے کا ذمہ دار ہے وہی عزاداری کا بھی ذمہ دار ہے. تو نہ کعبے کا کچھ بگڑنے والا ہے نہ عزاداری کا کچھ بگڑنے والا ہے. مگر چونکہ سیرت جناب عبد المطلب پیش نظر ہے تو ان کو بھی کعبے کی فکر نہیں تھی، اپنے اونٹوں کی فکر تھی. مجھے بھی اپنے اونٹوں کی فکر ہے کہ عزاداروں کو کوئی ابرہہ پکڑ نہ لے جائے. صلوات بھیج دیں محمد. اس لیے کہ عزاداری کی ذمہ داری لی گئی ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی. ہمیں اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے. یا تو یہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے پڑھا کرتا ہوں. تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ رات جس کے سویرے حملہ ہونے والا تھا، وہ رات مکہ بہرحال شہر تھا پہلے بھی، اب آبادی پرانے زمانے میں کم ہوتی تھی وہ بات الگ ہے، مگر پھر بھی شہر تھا. اس رات پورا شہر خالی ہو گیا تھا، پورا شہر خالی ہو گیا تھا. اور جتنے آدمی تھے وہ مکے کے باہر جو پہاڑی کیوز ابھی بھی ہیں تھے اس زمانے میں، اس کے اندر جا کے وہ چھپ گئے تھے. ہم نے پناہ لے لی تھی اور اپنے گھر کا سامان بھی سب لے گئے تھے اور اپنے جانور بھی لے گئے تھے. یہاں تک کہ تاریخ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیٹس جو ہوتے ہیں، چھوٹے جانور پالو، وہ بھی لے گئے تھے. طوطے پلے ہیں کسی کے پاس تو پنجرا لے گیا، مرغیاں پلی ہیں تو اپنی مرغیاں لے گیا، بلی پلی ہے کسی کی یہاں تو بلی اپنی لے گیا. اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو پالو جانور تھے وہ بھی لے کے چلے گئے تھے. بڑے اور قیمتی جانوروں کی بات تو خیر الگ رہی، لیکن چھوٹے چھوٹے جانور بھی وہ لے کے چلے گئے تھے. اور پورے شہر میں صرف 2 آدمی تھے جو اس وقت تھے رات میں. ایک عرب کا بوڑھا سردار عبد المطلب اور دوسرے اس کا جوان بیٹا ابو طالب. صرف یہ 2 آدمی اس رات مکے میں سوئے ہیں رات میں. اور سویرا ہوا، اور سویرا جب ہوا اور روشنی پھیلی تو باپ اور بیٹے دونوں خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اور ذرا دیر کے بعد، چونکہ آپ دیکھیں اب تو اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئی، مگر پھر بھی کچھ منظر ہے اس زمانے کا. تصور کیجئے جب یہ بلڈنگیں کچھ نہیں ہوں گی تو صرف چاروں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں اور بیچ میں خانہ کعبہ تھا. تو جدھر سے اس کا حملہ ہونے والا تھا ادھر پہاڑیوں کے اوپر ہاتھیوں کے سر دکھائی دینے لگے، ابھرنے لگے ادھر سے کہ اب ادھر سے ہوتے بھی یہ فوج آ رہی ہے. اور جب ادھر سے ہاتھیوں کے سر ور دکھائی دینے لگے اور ہاتھی دکھائی دینے لگے تو بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا آسمان پر دیکھو کچھ دکھائی دے رہا ہے. ایک فطری بات ہے کہ جب بوڑھے اور جوان ہوتے ہیں اور آسمان پر جائے چاند ہی دیکھنا ہو تو بوڑھے لوگ جوانوں سے کہتے ہیں بھائی دیکھو ذرا، اس لیے کہ جوان کی نظر تیز ہوتی ہے ذرا بوڑھے کے مقابلے میں. تو بوڑھے باپ نے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو آسمان پر کچھ دکھائی دے رہا ہے. اور بیٹے نے غور سے آسمان کی طرف دیکھا چاروں طرف اور ایک طرف یاد کر کے بابا ادھر سے کچھ ابر آتا دکھائی دے رہا ہے. بس جیسے ہی بیٹے نے کہا ویسے ہی بوڑھے باپ نے کہا الحمدللہ میرے رب کی نصرت آ گئی. الحمدللہ میرے رب کی نصرت آ گئی. اور وہ جو دور سے ابر دکھائی دے رہا تھا جب زیادہ قریب آیا تو معلوم وہ ابر نہیں ہے بلکہ وہ پرندوں کا غول ہے. اور جو اس نے ڈائیو ماری اور نیچے آیا تو معلوم وہ ابابیلیں ہیں. اور پھر وہیں سے وہ کنکریاں گرنا شروع ہو گئیں اور ہاتھی جو تھے وہ گرنے لگے. فجعلہم کعصف ماکول، ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا. اور وہ پورا کا پورا لشکر جو تھا وہ فنا ہو گیا اور ختم ہو گیا. لیکن اسی دن سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ اس خاندان میں میدان سے بھاگنے کا چلن نہیں ہے. صلوات بھیج دیں محمد. یہ تھے عرب کے سردار اور مولا علی کے دادا عبد المطلب. یہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے کو جو ان کے بعد سردار ہونے والا تھا 2 بڑی قیمتی چیزیں دے کے گئے. ایک کعبے کی تولیت متولی شپ، کنجی کعبے کی، اور دوسرے اپنا یتیم پوتا جو دنیا میں کائنات کا سردار ہونے والا تھا کہ اس کو
پالو پرورش کرو اور یہ اس کو سنبھالو. اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ 2 امانتیں سونپی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اس کے بعد زمانہ شروع ہوا علی کے والد حضرت ابو طالب کا. ابو طالب کا نام بھی ابو طالب نہ تھا بلکہ عمران نام تھا. اور ابو طالب اپنے بیٹے اور اپنی نسل کی طرح مظلوم تاریخ ہیں. یعنی ان کے ساتھ بھی تاریخ نے انصاف نہیں کیا. اور اس کی بات آپ بالکل سامنے کی بات ہے عزیزان گرامی. یہ تھوڑا سا بھی اس میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا بھی غور کیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ تاریخ جو بنی امیہ لکھوا رہے ہوں اس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ رسول کے خاندان کے لیے صحیح باتیں لکھے گی. وہ بکے ہوئے مورخ، ان کے قلموں سے ہم سچائی کی توقع ہی کیوں کریں؟ ہم کو اپنے ذرائع کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کے ذریعے سے اس کو سمجھنا چاہیے. چنانچہ ابو طالب کے اوپر مسلم مورخین نے 2 الزام لگائے اور دونوں غلط. ایک الزام تو یہ لگایا کہ وہ مرتے دم تک کافر رہے اور وہ ایمان نہیں لائے. یہ الزام تو صرف اس لیے لگایا گیا کہ چونکہ ان سب کے باپ کافر مرے لہذا کس منہ سے کہیں کہ علی کے باپ مومن تھے. اور دوسرا الزام جو شام کے عشرت قدوں میں گڑھا گیا اور لگایا گیا، گندا اور گھنونا الزام، وہ یہ کہ ابو طالب بہت ہی غریب اور مفلس اور فقیر آدمی تھے اور ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج رہتے تھے. ہم کہیں غریبی اور فقیری میں سرداری ہوتی ہے؟ حساب سے بتائیے کہ جو آدمی ایک ایک وقت کی روٹی کا محتاج ہے وہ کہیں سرداری کرتا ہے؟ کہنے کو بالکل غریب آدمی تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اس کو بھی آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے، ضرورت اس بات کی ہے آج کے زمانے میں کہ باتیں صاف صاف ہوں 2-2-4 کے طریقے سے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئیں. اب اشاروں کنائیوں میں باتوں کا زمانہ ختم ہو گیا. نہ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے، نہ اتنا ذہن ہے، نہ اتنی انٹیلیجنس ہے، نہیں ہے کچھ. دیکھیے، بہت سی باتیں آپ کی اپنی کتابوں میں بھی غلط ہیں. یہ تصور کر لینا کہ ہماری کتاب ہے تو سب صحیح ہوگا، اور یہ تصور کر لینا کہ ہمارا عالم ہے تو سب صحیح کہے گا، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں ہمارے پاس ایک کتاب ایسی ہے جس میں سب صحیح ہے، اس کا نام قرآن ہے. اس میں ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک آیت، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک پیش، جو کچھ بھی ہے وہ سب صحیح ہے. اس لیے صحیح ہے کہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. تو چونکہ وہ ذمہ دار ہے لہذا قرآن جو ہے وہ 100% اپنے ایک ایک نقطے اور ایک ایک حرف کے ساتھ معتبر ہے. باقی ہر جگہ اس کی پاسبلٹی ہے کہ اس کے اندر کچھ غلط بھی شامل ہو گیا ہو. لہذا جو بھی پڑھیے قرآن کے علاوہ وہ اس امکان کو پیش نظر رکھ کے پڑھیے کہ اس کے اندر کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے ساتھ صحیح نہیں لگا ہے. اور جہاں تک انسانوں کا معاملہ ہے، یہ تو کتابوں کا معاملہ ہے، جہاں تک انسانوں کا معاملہ ہے وہاں تک 14 آدمی جو ہیں ان پر تو آنکھ بند کر کے بھروسہ کیجئے. وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے ان کی ذمہ داری لی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم.
باقی ہر 15واں آدمی جو ہے اس کے بعد سے تو امکان ہے ہو نہ ہو، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ، مگر 15واں آدمی جو ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے بھائی، یہ ہے۔ تو ہمارے یہاں کتابوں میں کیوں آ گئی غلط چیزیں؟ اس کی انسان ہے، اتنا کوڑا کرکٹ ملایا گیا، اتنی غلط چیزیں ملائی گئیں، کہاں تک اس کو چھاٹے، کہاں تک الگ کریں؟ کوئی چیز نظر سے رہ گئی، کسی بری نیت سے نہیں کیا، یہ میں آپ سے بتا دوں، نیت پر شبہ نہ کیجیے، لیکن پھر بھی غلط چیزیں آ گئیں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ جال بچھائے جاتے ہیں، جال بچھائے جاتے ہیں، تو جال کے اندر ہمیشہ شکاری دانہ ڈالتا ہے۔ جو کوئی جانور پکڑتا ہے تو جال میں دانہ، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھتا ہے، ورنہ وہ جانور آئے گا کیوں؟ وہ اسی کے چکر میں آتا ہے کھانے کے لیے، تو شکاری پکڑ لیتا ہے اسے۔ تو بعض حدیث گڑھنے والے بھی ایسے ظالم گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے جال میں دانہ ڈالا ہے۔ اچھا، وہ دیکھ کے ہمارے لوگ آ گئے، انہوں نے وہ روایتیں لکھ دی، وہ اصل میں وہ چیز نہیں ہے، وہ دانہ ہے۔ اچھا، میں نے اس کے اوپر میں کیا ہو، میری لیاقت کیا ہو، مجھے آتا کیا ہے، لیکن بہرحال میں نے کچھ چیزوں کو نکالا ہے اور ایسے دیکھا ہے، ایسی بہت سی روایتیں ہیں، ایک دو نہیں ہے، کئی روایتیں میں آپ کو ایسی پیش کر سکتا ہوں اور سنا سکتا ہوں، لیکن بہرحال ان میں سے ایک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں نمونے کے طور پر، جو آپ کی کتابوں میں بھی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں اس کی مخالفت میں پڑھ کے چلا جاؤں، کل کو کہ دیکھیں صاحب یہ تو ہماری کتاب میں لکھی ہے، اطہر صاحب اس کے خلاف پڑھ گئے، تو معلوم رہے کہ نہیں، ہمارے یہاں بھی غلط چیز کبھی کبھی آ جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کے سلسلے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ابو طالب بہت غریب تھے اور پیسے کو محتاج رہتے تھے۔ ایک دفعہ مکے میں قحط پڑ گیا، تو جب یوں ہی غریب تھے تو جب قحط پڑ گیا تو اور گیا مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ تو جب بہت پریشانی ہوئی تو ان کے خاندان والوں نے ابو طالب کی غربت اور پریشانی دیکھ کے ابو طالب کے بچے بانٹ لیے تاکہ ان کے اوپر برڈن کم ہو جائے۔ چنانچہ طالب کو حمزہ نے لے لیا اور جعفر کو عباس نے لے لیا اور علی کو رسول اللہ لے گئے۔ علی 5 برس کے تھے اس وقت علی کی عمر 5 برس کی تھی، تو اس وقت سے رسول اللہ لے گئے، پھر رسول ہی نے ان کو پالا۔ یہ دیکھیے، یہ جال میں دانہ پڑا ہوا ہے کہ علی کو رسول نے پالا، اس چکر میں یہ روایت ہمارے یہاں بھی آ گئی، بغیر اس بات کی تحقیق کے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کے اندر سچائی کیا ہے۔ آپ دانہ سمجھے، آپ یہ کہ علی رسول اللہ کی گود کے پالے میں ہے، علی کو رسول اللہ نے پالا، صحیح، اور ہمایوں نے یہ چکر تھا اس کے اندر، اس کی وجہ سے یہ روایت ہمارے یہاں لکھ دی گئی۔ علی کو تو رسول اللہ نے پالا وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ قصہ جو ہے یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی ہاشم ایک معزز خاندان کا نام ہے، کسی عزت دار خاندان میں غریب عزیز کی مدد کرنے کا یہ ذلیل طریقہ کہ اس کی اولادیں بٹوا لی جائیں۔ ہم بنی ہاشم کی شرافت نفس سے دور سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر غریب عزیز کی مدد کی جاتی ہے تو شریفوں میں رواج یہ ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، مدد ہو جائے۔ اس طرح تھوڑی ہے کہ اولادیں بڑھ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ مجرم کہیں پر ایسی غلطی کرتا ہے کہ پولیس والے اسی غلطی کی بنیاد پر پکڑ لیتے ہیں اسے۔ اب یہ بچے والا لفظ جو ہے یہ ریلیٹیو ٹرم ہے، بچے کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو واقعاً جو بچے ہیں، یہ بچہ بیٹھا ہے ہمارے سامنے، تو یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ یعنی جو 8 برس 7 برس 6 برس 5 برس 4 برس 3 برس کے لوگ ہیں، یہ بچے ہیں۔
تو ایک تو لفظ یہ ہے کہ جو 3 برس کا ہے بچہ ہے، 4 برس کا ہے بچہ، ان کا دیکھو بچہ گر نہ پڑے، دیکھو بچہ باہر نہ نکل جائے، دیکھو بچہ سردی نہ کھا جائے. تو یہ اتنے سے بچے ہیں، 7 برس کا ہے، 5 برس کا ہے، 3 برس کا ہے، 4 برس کا ہے، 2 برس کا ہے، تو بچے ہیں. دیکھو بچے ادھم کر رہے ہیں، جا کے دیکھو چپ کر دو، ادھر بچے چلا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. اور ایک لفظ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ سے پوچھا ماشاءاللہ آپ کے کئے بچے ہیں؟ اب وہ بچے جوان ہیں، ان کے خود شادی ہو چکی ہے، ان کے خود بچے ہیں. وہ ماشاءاللہ سب جوان ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے یہاں بچے ہو رہے ہیں. ان کا آپ کے ماشاءاللہ کئے بچے ہیں؟ ان کا جی ہاں ماشاءاللہ 3 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، یا جس کے جیسے ہیں اس نے بتا دیے. تو اب لڑکے اتنے ہیں، لڑکیاں اتنی ہیں. لڑکا کوئی 32 برس کا ہے، کوئی 28 برس کا ہے، کوئی 24 برس کا ہے، کوئی لڑکی 26 برس کی ہے، کوئی لڑکی 22 برس کی ہے. اس طریقے سے ہیں سب. کوئی ان میں بچہ نہیں ہے، سب کی شادیاں ہو چکی ہیں، سب صاحب اولاد ہیں. لیکن زبان میں یہ بولا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں بچے نہیں ہیں، وہ جوان ہیں. نہیں، ان کا آپ کے کئے بچے ہیں؟ تو اپنے بچے کا ٹرم ریلیٹو ہے، آپ کے رشتے سے پوچھا جا رہا ہے، نہ یہ کہ ان کی ایکچوئل عمر پوچھی جا رہی ہے. فرمایا ہم نے. تو یہ لفظ ابو طالب کے بچے سے مورخ دھوکہ کھا گئے. بچے سے سمجھے اتنے ہوں گے، 6 برس، 7 برس، 5 برس، 11 برس، 8 برس. وہاں تاریخ میں یہ ہے کہ ابو طالب کے ہر بیٹے سے دوسرے میں 10 برس کا گیپ تھا. تو جب علی 5 برس کے تھے تو جعفر 15 برس کے تھے، تو عقیل 25 برس کے تھے، تو طالب 35 برس کے تھے. جب علی 5 برس کے تھے تو طالب 35 برس کے تھے، اور اس وقت حمزہ بھی 35 برس کے تھے. خدا کی شان، 35 برس کے چچا نے 35 برس کے بھتیجے کو پالنے کے لیے لے لیا. پینتیس برس کا بھتیجا گھر میں بھوکا بیٹھا رو رہا تھا، تو 35 برس کا چچا اس کو لے جا کے گود میں جا کے گھر میں کھانا کھلا لایا. اب بتائیے کیا تماشا ہے یہ، کیا کھیل ہے یہ. تو حضرت ابو طالب کے لیے ایک تو ان کی غریبی کے افسانے، شام کے محلوں میں جہاں لمبے لمبے دسترخوان بچھتے تھے اور مال خدا کھایا جاتا تھا، ہاں وہاں پر اس طرح کی روایتیں گڑھی جاتی تھی. اور دوسرے وہی کوہر والی بات تو عام ہی ہے، تو ہر ایک کو معلوم ہے. اور وہ تو ہر بچے کی زبان پہ ہے کہ وہ رسول اللہ آخر تک کہتے رہے کلمہ پڑھ لیجئے، مگر انہوں نے نہ پڑھا. وہ بیان ہوتا ہے، کبھی سنیے وہ بیان، میں ایک آدھ دفعہ سن چکا ہوں کہ داڑھی ہل رہی ہے اور گردن ہل رہی ہے، جیسے دوسرا کان ان کا لگا ہوا تھا سننے کے لیے. تو میں تو ایک بہت سمپل سی بات دیکھیے، اب وہ دلیلیں ہو تو ہمارے یہاں پوری اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ کتاب اور دلیل اور حجت تو اس کے لیے ہو جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو، نہ جانتا ہو، جو جان بوجھ کے کسی مشن کے تحت کوئی بات کہہ رہا ہو، تو اس کے لیے دلیل کیا، حجت کیا. اب ہم کو یہ انسٹرکشن ملے کہ اس آدمی کے لیے یہ خبر پھیلاؤ کہ یہ شرابی ہے، اس کے لیے پیسے مل رہے ہیں، تو ہم جہاں جائیں گے کہیں گے بھائی وہ بڑا پکا شرابی ہے. اب وہ نماز شب پڑھتا ہو، وہ عابد و زاہد ہو، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کے پیسے مل رہے ہیں. اب آپ کہیے کہ نہیں صاحب یہ ہے وہ ہے، ہم 10 گواہ دیں گے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور بڑے مومن آدمی ہیں، تو آپ 10 نہیں 100 گواہ لائیے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے. جو ہمیں پیسے دے رہا ہے، اس کا انسٹرکشن یہ ہے کہ تم جہاں بیٹھو وہاں یہ کہو کہ یہ شرابی ہیں، تو ہم تو وہی کہیں گے. اس میں دلیل کیا ہو، ثبوت کیا. ثبوت وہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو.
جہاں ہم جانتے نہ ہو، جہاں ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ نمازی ہے، جانتے ہیں پرہیزگار ہے، مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ اس آدمی نے ہمیں پیسے دیے ہیں کہ بھائی تم یہ پروپیگنڈا کرو، اور پروپیگنڈا بند کر دیں گے تو ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی مسئلے کو سمجھیے۔ جو لوگ کہتے ہیں دلیل، اب دلیل کا ہے کی؟ دلیل کچھ بھی نہیں، دلیل ولیل کا یہاں سوال نہیں ہے، دلیل سے کام نہیں چلے گا۔ تو اب ابو طالب کے ایمان پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایمان ہے ابو طالب پر، مگر اس سے ہوتا کیا ہے؟ میں نے تو اب زمانہ چونکہ بدل رہا ہے اور بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے نسخے، تو میں نے بھی یہ کام کیا کہ بھائی جیسے اسٹیکر نہیں ہوتا ہے تو کتاب غائب ہو جاتی ہے، اسٹیکر لگا دیا، فریج پر لگا دیا، ادھر لگا دیا، کار میں لگا دیا، گھر میں لگا دیا، وہ چپکا رہتا ہے۔ تو میں بھی اسٹیکر بنا کے لاتا ہوں مضمون کا۔ اور دماغ میں اپنے چپکا دیا لڑکے کو، چپکا رہتا ہے۔ اب جہاں تک ایمان و کفر کا سوال ہے، بھائی دیکھو ایسا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں ہندو مسلمان دونوں رہتے ہیں، اور لڑائی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، مگر کم ہوتی ہے، میل جول سے زیادہ رہتے ہیں، شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں، دیہات کے دیہات، اور آپس میں تعلقات بھی ہیں، بزنس ساتھ ہوتا ہے، کاروبار ساتھ ہوتا ہے، محلے داری ہے، سب کچھ ہے، تو اس کے اندر ہر وقت لڑتے نہیں رہتے ہیں کہ ہر دن ہر جگہ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے پاس بھی ایک ہندو دوست تھا ہمارا، وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، کاروبار میں ہمارا شریک تھا، دوست تھا، ہمارے معاملات کو دیکھتا تھا، ہمارا لوائل تھا، ہمارا وفادار تھا، ہمارے نفع نقصان کی بات کرتا تھا، ہمارے جو نقصانات ہوں اس سے بچاتا تھا، ہمیں جو فائدہ ہو وہ بتاتا تھا کہ اس میں فائدہ ہوگا، ہمارے بیٹی کی شادی میں، بیٹے کی شادی میں وہ کام کرتا تھا، شریک رہتا تھا، سب کچھ، اور رہتا بھی ہمارے کیا تھا، مگر ہندو تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، تھی دوستی، اور لوائل بھی تھا ہمارا۔ بیمار ہوا تو ہم نے علاج کیا اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، وہ مر گئے۔ جب تک زندہ رہے لالا، جب تک تو ہم ان کی گھٹیا بیٹھے رہے، لیکن جیسے ہی مرے ویسے ہی ہم 2 گز پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے بھائی لالا مر گئے، بہت صدمہ ہوا، اچھا بھائی ان کی قوم والوں کو بلاؤ، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہندو بلائے گئے، اب ہندو بلائے گئے، انہوں نے کہا بھائی پنڈت آئیں گے، ان کا بھائی آئے پنڈت، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو گنگا لے جائیں گے جلانے کے لیے، ان کا لے جاؤ، خالی ہماری جیب میں نوٹوں کی گڈی تھی، جتنا کہہ رہے تھے اتنا خرچ کر رہے تھے ہم، ان کا بھائی 50 برہمن کھلائے جائیں گے، ہم نے کہا نہیں بھائی 100 برہمن کھلاؤ، ان کا کہ یہ ایسی لکڑی میں جلائے جائیں گے، ہم نے کہا نہیں بھائی چندن کی لکڑی میں جلاؤ، ان کو اصلی گھی ڈالو ان کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتے گئے اس سے زیادہ ہم کر کے پیسہ دیتے گئے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہندوستانی اخباروں میں ہماری تصویر چھپ جائے گی، نام چھپ جائے گا کہ دیکھیے دوستی اس کو کہتے ہیں کہ زندگی بھر ساتھ رہے اور مرنے کے بعد بھی انہوں نے جناب سب کچھ کیا، اور گئے اور وہاں شمشان گھاٹ تک گئے اور دریا تک گئے اور روتے رہے اور پیسہ خرچ کرتے رہے، اور جب لوگوں نے کہا کہ 50 برہمن کھلائے جائیں گے تو ان کا نہیں 100 کھائیں، اور جب انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے یہ کیا، اور ایسے دوستی ہوتی ہے۔ تو یہ نیشنل انٹیگریشن کا اور قومی یکجہتی کا ایک نمونہ بنا کے واقعات اخبار میں پیش کیے جائیں گے۔ اور اگر کہیں لالا کے مرنے کے بعد ہم نے حافظ بلوائے اور قرآن شروع کیا اور غسل کے لیے پانی رکھوایا اور کہیں قبر وبر کھدوانا شروع کی اور ان کے قوم والوں کو معلوم ہو گیا، تو جن ہندوؤں نے زندگی بھر نہ پوچھا ہو وہ لڑتے مرتے ہوئے چلے آئیں گے کہ یہ ہندو تھے، ہم مسلمان کی طرح دفن نہیں ہونے دیں گے، میت ہمارے حوالے کیجئے۔ اور اگر ہم نے سیدھی طرح میت حوالے کر دی تب تو خیر ہے، ورنہ شہر میں کمیونل رائٹ رکھا ہوا ہے، سمجھ لیجئے شہر میں وہ رات خیریت سے نہیں کٹے گی، کمیونل رائٹ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ بائی فورس وہ میت لینے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے اندر چاہے جانے جائیں، چاہے گولی چلے، چاہے کچھ ہو، لیکن یہاں کے اوپر خیریت سے سب تمام نہیں ہو جائے گا۔ تو معلومات دستور یہ ہے کہ جس کا جو ہوتا ہے زندگی بھر پوچھے یا نہ پوچھے،
زندگی بھر چاہے پوچھے یا نہ پوچھے، مرنے کے بعد میت لے جاتا ہے، میت غیر کے پاس نہیں چھوڑتا۔ تو اگر ابو طالب کافر تھے، ہم نے مان لیا کافر تھے، بھتیجے کی محبت میں زندگی بھر بھتیجے کے ساتھ رہے، مگر جب مر گئے تو ان کا سگا بھائی ابو لہب کہاں مر گیا تھا جو میت لینے نہیں آیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاریخ تو یہی لکھتی ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول علی نے دفن کیا۔ یہ کیسا کفر تھا جو امامت اور رسالت کے ہاتھوں دفنایا گیا؟ اچھا صاحب، یہ بات تو ہو گئی، یہ بات تو ہو گئی، لیکن اس سے دماغ میں ایک نیا خیال بھی پیدا ہوا، اور وہ بھی زندگی کے تجربے کی بنیاد پر ہوا۔ دیکھیے، جس مذہب کا آدمی مرتا ہے اس مذہب کے لوگ لے جاتے ہیں۔ مسلمان مرتا ہے تو مسلمان کو باڈی دی جاتی ہے، ہاسپٹلز وغیرہ میں بھی یا جہاں ہے تو جو ایسے چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کو ٹیلی فون کیا جاتا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اگر مسلم ہے تو مسلم آرگنائزیشن کے پاس ٹیلی فون جائے گا، اگر کرسچین ہے تو کرسچین آرگنائزیشن کے پاس فون جائے گا، اگر ہندو ہے تو ہندو یہودی ہے تو یہودی آرگنائزیشن کے پاس فون جائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا، اب یہ تو ہو گیا۔ اب مان لیجئے کوئی مسلمان مر گیا تو یہ تو معلوم ہے کہ مسلمان ہے، مگر مسلمانوں میں کئی طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اب یہ غور طلب بات ہے کہ یہ جو مسلمان ہے اس کے لیے کس سینٹر میں ٹیلی فون ہو؟ معصوم سینٹر میں ٹیلی فون آئے کہ وہ اسلامک سینٹر جو ادھر ہے اس میں ٹیلی فون جائے؟ تو یہ غور طلب ہے نا، اس لیے کہ جس مذہب تو معلوم ہے کہ مسلمان ہے، مگر مسلمانوں میں فرقے کئی ہیں، تو جس فرقے کا ہے اس فرقے کے حساب سے ہوگا۔ اگر شیعہ مسلک کا ہے تو شیعوں کے پاس جائے، اگر حنفی مسلک کا ہے تو حنفیوں کے پاس جائے، اگر اہل حدیث کا ہے تو اہل حدیث کے پاس جائے، جس مسلک کا ہے اس مسلک کے لے جاتے ہیں۔ اگر معصوم سینٹر والوں کو معلوم ہو گیا کہ ایک مرد مومن تھے وہ بیچارے اور وہ وہاں والے لے گئے ہیں تو ٹیلی فون کر کے وہاں سے لائیں گے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی، یہ فلاں ہیں، ان کے ہم باڈی دے دیجئے، اور اگر ادھر آ گیا تو وہ لے جائیں گے، اگر پتہ لگ گیا تو کہ آپ باڈی حوالے کر دیجئے۔ اب یہ فرقے کی بات ہے، مذہب کی بات نہیں۔ تو ابو طالب کے معاملے میں تو مذہب کی بات سمجھ میں آئی، مگر جب رسول دنیا سے گئے تو اب تاریخ کہتی ہے مولا علی نے سارا کام انجام دیا، تو اس کا مطلب یہ تو طے ہو گیا کہ جو مسلک علی ہے وہی مسلک محمد تھا۔ محمد اب حضور سمجھ میں آیا کہ ہم فقہ علی و فقہ اہل بیت پر کیوں عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی مسلک پر رسول اللہ بھی تھے، وہ دفن ہی اس پر ہوئے ہیں۔ کسی نے آ کے کلیم نہیں کیا کہ آپ ہٹیے، صلوات بھیج دیں محمد۔ تو علی کے باپ ابو طالب جنہوں نے زندگی بھر سرداری کی بڑی شان کی، مولا علی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا باپ بڑی شان کی سرداری کر گئے، اور جنہوں نے سرور کائنات کی زندگی کے لیے
فانوس بنے رہے شمع رسالت کے لیے. اور صرف ایک واقعہ جو غیروں نے لکھا ہے اور مصر کے لوگوں نے بھی لکھا ہے جو اپنے نہیں ہے. میں نے ایک مصری کتاب میں پڑھا ہے سب سے پہلے اس واقعے کو جو اپنے مسلک کا نہیں, اور اس سے آپ کو ان کی حیثیت کا خالی اندازہ ہوگا. ایک رات حضور سرور کائنات نہیں آئے, رات کو گھر پر واپس تشریف نہیں لائے. ابو طالب نے وہ رات ٹہل کے گزاری پوری. سویرا ہوا تو ایک جگہ گئے اٹھ کے جہاں قریش کے لوگ بیٹھا کرتے تھے, تو وہاں 17 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ان کو دیکھا اور گنا, اور دیکھ کے اور گن کے آئے گھر پر, اور اپنے غلاموں کو آواز دی. جس کے بچے بڑھ جائیں وہ غلام نہیں رکھ سکتا ہے. ہاں سمجھ لیجئے, اپنے غلاموں کو آواز دی. ہاں, اور اس میں سے 17 منتخب کیے. سلیکشن کب ہوتا ہے؟ 17 چنے کا لفظ کہاں پر صحیح ہوگا؟ 18 19 20 کچھ تو ہوں, جبھی تو اس میں 17 کا سلیکشن ہوگا. 17 ہی ہوں تو 17 کا سلیکشن کیا مانے بھائی؟ کچھ تو ہوں, 17 سے زیادہ کی فگر ہو. اور اس کے بعد اپنا اسلحہ خانہ کھولا. اسلحہ خانے غریبوں کیا نہیں ہوا کرتے ہیں. اسلحہ خانے سرداروں, بادشاہوں, اس ٹائپ کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اچھے خاصے حیثیت دار لوگوں کے پاس بھی اسلحہ خانے نہیں ہوتے ہیں. وہ اپنی حفاظت کے لیے پرسنل کوئی اسلحہ ایک آدھ ہو وہ الگ بات ہے. اسلحہ ہونا اور بات ہے, اسلحہ خانہ ہونا اور بات ہے. سمجھے آپ؟ انہوں نے اپنا اسلحہ خانہ کھولا, اس کے اندر 17 نئے خنجر نکالے اور ان کے بانٹ دیے. برینڈ نیو خنجر ایک دم چمکتے ہوئے, اور 17 کو بانٹ دیے. کہا فلاں جگہ جاؤ, وہاں 17 آدمی بیٹھے ہیں, ایسے جا کے بیٹھ جاؤ کہ ایک ایک کو ایک ایک تاکے رہے, ایک ایک کو ایک ایک نظر میں رکھے. میرا بھتیجا رات سے نہیں آیا ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کی تلاش میں. اگر میرا بھتیجا وہاں مل گیا اور میں اس طرح داخل ہوا اس جگہ کہ میرا بھتیجا میرے ساتھ ہے, تو تم جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہنا. اور اگر میں اکیلا داخل ہوا تو میرے کہنے کا انتظار نہ کرنا, ایک ایک آدمی کے پیٹ میں خنجر اتار کے ذرا ہاتھ اچھی طرح گھما دینا. آدمیوں کو ادھر بھیجا, خود ادھر چلے گئے جہاں امید تھی کہ رسول اللہ ملیں گے. وہاں رسول اللہ مل گئے, ان کو ساتھ لیے ہوئے آئے. اب دیکھیے ابو طالب کیا ہیں, اس سے اندازہ ہوگا. ساتھ لیے ہوئے آئے اور غلاموں نے دیکھا کہ چچا بھتیجے دونوں ساتھ آ رہے ہیں. وہ جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے, اس لیے ان کو آرڈر ہی یہ تھا کہ جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے رہنا. وہاں پر بھتیجے کو ساتھ لے کے کھڑے ہوئے اور وہیں سے آواز دی, میرے غلاموں اٹھو. تو جب آواز دی کہ میرے غلاموں اٹھو تو 17 آدمی اٹھے. جب اٹھے تو کہنے لگے کہ ان لوگوں کو وہ چیز دکھا دو جو تم اپنے لباس میں چھپائے ہو. تو ایک دم سے فضا میں 17 خنجر لہرائے, نئے خنجر 17 لہرائے. تو اب کسی کو آپ خنجر دکھائیے گا تو سیدھی بات ہے کہ وہ کہے گا صاحب اس کا مطلب کیا. تو لوگ جو بیٹھے تھے ان کا کیا مطلب, ابو طالب کیا مطلب, کیا تم نے پوری قوم کے مار ڈالنے کا انتظام کیا تھا؟ سیدھی بات ہے, آدمی سوال یہی کرے گا کہ ابو طالب کیا مطلب, کیا تم نے پوری قوم کو مار ڈالنے کا انتظام کیا تھا؟ دیکھیے یہ ہیں علی کے باپ,
ماں شیر کی طرح کھڑے ہیں اور قوم پوچھ رہی ہے کہ ابو طالب کیا مطلب، کیا تم نے پوری قوم کو مار ڈالنے کا انتظام کیا تھا؟ کہنے لگے ہاں. یہ ہاں کہنا ہر ایک کے بس کا بات نہیں ہے، کلیجہ نہیں ہے. پورے معاشرے کے مقابلے میں یہ کہنا کہ ہاں. کہاں کل رات سے میرا بھتیجا نہیں آیا تھا، میں بہت پریشان تھا. میں نے سوچا کہیں تم لوگوں نے تو کوئی حرکت نہیں کی ہے. میں نے ان کو یہ کہہ کے بٹھا دیا تھا کہ اگر میں خالی آؤں تو تمہارے پیٹ میں خنجر اتار دیے جائیں. اور بھائی آج سے یہ بات اچھی طرح کان کھول کے سن لو کہ یہ میرا بھتیجا کھڑا ہے، جس کا دل چاہے اس پر ہاتھ اٹھائے، جس کا دل چاہے اس پر ہاتھ اٹھائے، مگر پہلے اپنے کو مردوں کی فہرست میں جا کے لکھ لے، اس کے بعد آئے. پہلے مردوں کی فہرست میں اپنا نام لکھ لے، اس کے بعد آئے. اس لیے کہ تھوڑی دیر میں اس کی میت کہیں پڑی ہوگی، یہ میں بتا دیتا ہوں. یہ تھی وہ پالیسی جو مکے کے ماحول میں رسول اللہ کی سیکورٹی کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے لی تھی. ورنہ مکہ جہاں وحشی لوگ رہتے تھے اور ہر ایک مسلح رہتا تھا، رسول اللہ کی سیکورٹی کی ذمہ داری لینا کوئی معمولی کام نہیں تھا. آج سیکورٹی ایجنسیز فیل ہو جاتی ہیں اور لوگ اپنا کام کر جاتے ہیں، جبکہ دنیا جاگ رہی ہے. تو آج سے 1500 برس پہلے لگ بھگ کسی کی سیکورٹی کی ذمہ داری لینا اور کامیابی سے نبھا دینا، یہ ابو طالب کا کام تھا. اب سنیے، یہ تھے علی کے باپ. تو بات سلسلے کی نسب کی باپ تک آ گئی. اب آدمی کی زندگی میں ایک دوسری لائن بھی ہوتی ہے، اس کی ننیال. ننیال بھی ایک چیز ہے کہ بھائی باپ تو یہ تھے، دادا یہ تھے، پردادا یہ تھے. اب ننیال کی لائن کیسی تھی، وہ خاندان کیسا تھا، وہ بھی معلوم ہو. تو جو علی کی ددیال تھی وہی علی کی ننیال تھی. مولا علی کی والدہ جو تھیں، جن کا نام جناب فاطمہ تھا، یہ بیٹی تھیں اسد کی. اور اسد جو تھے وہ بیٹے تھے ہاشم کے. اور ہمایوں نے ہاشم پر جا کے دونوں کی لائن ایک ہو گئی. ہاشم کے بیٹے ایک اسد تھے، ایک عبد المطلب تھے. عبد المطلب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ابو طالب. اسد کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ. سگے بھائیوں میں ایک بھائی کے یہاں لڑکا ہوا، ایک بھائی کے یہاں لڑکی ہوئی. آپس میں شادی کر دی. تو علی کے پردادا اور پرنانا ایک ہی تھے. ہاشم ہی علی کے پردادا بھی تھے اور ہاشم ہی علی کے پرنانا بھی تھے. اس لیے کہ باپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ یوں ہے کہ ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم. ماں کا سلسلہ نسب جو ہے وہ یوں ہے کہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم. لائن سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے یہ بات بھی کہی گئی کہ جس کو ہاشم نے 2 مرتبہ پیدا کیا، یعنی ننیال سے بھی ہاشمی ہے اور ددیال سے بھی ہاشمی ہے. تو مولا علی کی جو ننیال ہے وہ ددیال ہے. ایک ہی لائن ہے دونوں طرف سے. اور ہمایوں نے آپ کی والدہ جو ہیں وہ اسد کی صاحبزادی ہیں اور اسد جو ہیں وہ حضرت ہاشم کے صاحبزادے ہیں. تو ماں بھی ہاشمیہ اور باپ بھی ہاشمی. اچھا، یہ بیوی بھی تاریخ اسلام کی عظیم بیوی ہیں. انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. اب آپ کہیے ناممکن کو ممکن کر دکھایا کیا مطلب؟ دیکھیے، بہت مشکل ہے کہ کوئی عورت دوسرے کے بچے کو اس طرح سمجھے جیسے ماں اپنے بچے کو سمجھتی ہے. یہ بہت مشکل ہے.
کہ دوسرے کے بچے کے ساتھ وہ سلوک کرے کوئی عورت جو اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے. مگر مشکل کا لفظ میں نے کہا، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے. لیکن عام طور سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض عورتیں بعض بچوں کو لے لیتی ہیں اور پھر بھول جاتی ہیں کہ وہ ماں نہیں ہے، بالکل ماں بن جاتی ہیں. مگر عام طور سے یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو خود اولاد کی دولت سے محروم ہوتی ہیں. تو کسی عزیز کے، کسی رشتہ دار کے، کسی کے بچے کو انہوں نے لے لیا اور اس کے بعد پھر بالکل ماں والا سلوک کرتی ہیں. مگر یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ماں خود نہیں ہوتی، کسی کا بچہ اڈاپٹ لے لیتی ہیں، پالتی ہیں. لیکن یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ کوئی صاحب اولاد بھی کسی دوسرے کے بچے کو اپنے بچے سے بڑھ کے سمجھے. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی خود صاحب اولاد ہو اور دوسرے کے بچے کو اپنے بچے سے بڑھ کے سمجھے. فاطمہ بنت اسد نے اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا اور حضور سرور کائنات کو پالا، اور اس طرح پالا کہ اپنے بچوں کو نظر انداز کیا اور حضور کو پالا. اور اس کا انعام یہ ملا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت کا وقت آیا اور ان کا انتقال، ان کو شرف ہجرت بھی ملا، یہ مدینے آئیں اور ان کی رحلت بعد میں ہوئی مدینے میں آنے کے بعد. تو جب ان کی رحلت ہوئی ہے تو حضور سرور کائنات آئے باہر، اندر غسل ہو رہا تھا گھر میں، باہر آ کے بیٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھائے، کہا پالنے والے بنت اسد پر رحمت نازل فرما. یہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، اس نے میرے کھانے کا اس وقت خیال رکھا جب اس کو کھانے کی خود ضرورت تھی، اس نے میرے آرام کا اس وقت خیال رکھا جب اس کو آرام کی خود ضرورت تھی. اور یہ کہتے کہتے اپنا کرتا اتارا اور کرتا اتار کے اندر بھیجا اور کہا کہ اس کرتے کا کفن دو. تو جناب فاطمہ بنت اسد کو رسول اللہ کے کرتے کا کفن ملا ہے. اور اس کے بعد جب میت اٹھی تو میت کو کاندھا دیتے ہوئے جنت البقیع تک لائے، اور جب یہ چاہا گیا کہ میت قبر میں اتاری جائے تو روک دیا، کہا ٹھہرو ابھی، اور خود قبر میں اترے. میت سے پہلے حضور اترے اور وہ جگہ جیسے میت لٹائی جاتی ہے، ایک طرف دیوار قبر ہوتی ہے، اس کی پشت ٹکا کے جو خاص انداز ہے میت کو لٹانے کا، اس طریقے سے لیٹے اور لیٹنے کے بعد فرمایا زمین قبر یہ میری ماں ہے، اس کا خیال رہے. اور اس کے بعد پھر قبر ہی میں کھڑے ہوئے، قبر سے نکلے نہیں. علی سے کہا لاؤ میت. علی نے میت دی، رسول نے میت ہاتھوں پر لے کے قبر میں رکھی. تو جو امامت و نبوت کے ہاتھوں دفن ہوئی، جو عصمت و رحمت کے ہاتھوں دفن ہوئی، وہ فاطمہ بنت اسد. یہ علی کی والدہ گرامی ہیں جن کو یہ شرف ملا. تو عزیزان گرامی، یہ تو علی کا ماضی ہے. اب مستقبل اگر پڑھوں تو 2 مجلسیں اس میں نکل گئی، 3 اس میں نکل جائیں گی، علی کا ذکر ہی نہیں ہوگا. لہذا بس ایک جملہ سن لیجئے مستقبل کے لیے. یہ تو علی کے آباء و اجداد تھے، علی کے فور فادر تھے، بزرگ تھے، علی سے پہلے والے تھے. اب علی کی اولاد کیسی ہے اور علی کی نسل کیسی ہے، اس کے لیے بس ایک جملہ کہوں گا، اس کے آگے نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ کل سے پھر میں اپنا جو پورا مضمون ہے وہ 3 مجلسوں میں سمیٹ کے آپ کو سنانا پڑے گا مجھے. لیکن ابھی تو 2 مجلسوں فیملی بیک گراؤنڈ ہی پہ چلی گئی. وہ یہی تو مسئلہ ہے کہ ذکر علی وہ ہے کہ عمر انسانی ختم ہو جائے، یہ نہ ختم ہو. اب صرف علی کے مستقبل کے لیے ایک جملہ سن لیجیے اور اسی جملے پر تمام ہو جائے کہ علی کو اللہ نے وہ پاکیزہ نسل دی، کہ اتنی پاک و پاکیزہ نسل ملی علی کو کہ اللہ نے علی سے لے کے اپنے رسول کو دے دی. اور جو آج آل محمد شامل درود ہیں وہ نسل پاک علی ہے. صلوات محمد
تو دنیا میں کس کو ایسی نسل ملے جو شامل درود ہو جائے؟ اب اس کے اندر سب کچھ آ گیا، تفصیل پڑھوں تو پورے وقت درکار ہے کہ یہ نسل پاک علی ہے کہ جو اللہ نے علی کی نسل کو لے کے محمد کو دے دیا کہ ہمارے حبیب یہ تیری نسل ہے۔ اور آج جو آل رسول کہلاتی ہے وہ آل علی ہے، اور آج جو شامل درود ہے وہ آل علی ہے۔ سمجھا آپ؟ تو اتنی پاک نسل، اتنی مقدس نسل، اتنی افضل نسل، اتنی بے مثال نسل کہ جو شامل درود ہو جائے اور اس قابل ہو کہ خدا تحفہ بنا کے اپنے رسول کو عطا کرے۔ یہ ہے نسل علی کی عظمت اور نسل علی کی پاکیزگی۔ عزیزان گرامی، وقت تمام ہوا، بات کل آگے بڑھے گی کہ علی معجزہ کیسے ہیں، یہ سنیے گا انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی کہ علی معجزہ انسانیت کیسے بن گئے۔ جو میں نے لفظ معجزہ کل استعمال کیا تھا اپنے سبجیکٹ کے انٹروڈکشن میں، وہ معجزہ کل سے سناؤں گا، لیکن آج تو بس اتنا کہ وہ اللہ نے علی کو 2 بیٹے دیے اور پھر مباہلے کے دن علی سے لے کے محمد کو دے دیے۔ اور جو امپارٹنٹ باتیں ہوتی ہیں بھائی، اس کی رجسٹری ہو جاتی ہے قانونی طور سے، عدالت میں جا کے اس کو مثلا لکھوا پڑھوا دیا تاکہ بعد میں گڑبڑ نہ ہو، مہرے سب لگ گئی کاغذ پر پکی تاکہ بعد میں کچھ گڑبڑ نہ ہو، سرکاری اسٹامپ پر اس کا اندراج ہو گیا، سب ہو گیا، انٹری کر دی وہاں کے کاغذات میں۔ تو ایسے ہی جو امپارٹنٹ معاملے تھے اللہ نے سب کی انٹری قرآن میں کر دی ہے کہ بعد میں گڑبڑ نہ ہو۔ ابنانا و ابناکم، ہاں اب کسی کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کہ معاملہ بالکل رجسٹرڈ ہے قرآن میں۔ اور یہ بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علی کو جن کو 2 ایسے بیٹے مل گئے پھر اس کے بعد بیٹا مانگ رہے تھے، جن کو 2 ایسے بے مثال مل گئے جیسے دنیا میں کسی کو ملے ہی نہیں۔ علی کو 2 بیٹے ملے، وہ ایسے ملے کہ اولین و آخرین میں آدم سے لے کے جو آخری آدمی پیدا ہوگا قیامت تک، انہیں کسی کو ایسے 2 نہیں ملے۔ ایک ایک کی مثال تو ہے، ایک ایک کی مثال تو ہے۔ عبداللہ کو 1 بیٹا ملا، صاحب تخلیق کائنات تھا، وہ باعث تخلیق کائنات تھا مگر 1۔ ابو طالب کو ملا، مولود کعبہ تھا مگر 1۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علی کو 2 ملے، دونوں امام، دونوں معصوم، دونوں سوارے دوش رسول، دونوں صاحب آیہ تطہیر، دونوں مباہلے میں شریک، دونوں سورہ دہر میں شریک، دونوں کے لیے لباس جنت آیا، دونوں نے زبان رسالت چوسی۔ یہ جوڑی، ایسی برابر کی جوڑی کہاں ملے گی؟ اب بتائیے مجھے۔ اور اینٹیکس کے ماہر اس بات کو جانتے ہیں کہ جیسے عام مال جو ہے وہ 1 سے 2 لیجئے تو قیمت میں کمی ہو جاتی ہے، مگر اینٹیک پیس ہو 1 سے 2 ہو جائے تو قیمت کئی گنی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی کسی جویلر کے پاس اتنا بڑا موتی ہے، اتنا بڑا ہی نہیں کہیں دنیا میں، وہ کہتا ہے $5 ملین لوں گا، اس کے دوں گا، اس کی قیمت لگا کے رکھی ہے $5 ملین، تقدیر سے اتنا ہی بڑا اس کو اور مل گیا ہے، تو اب $10 ملین کے تھوڑی بیچتا ہے، اب کہتا ہے یہ $50 ملین کے ہیں، جوڑی ہو گئی نا۔ اب $50 ملین سے نیچے کی بات نہیں کر رہا ہے، اینٹیک پیس ہے بھائی، دنیا میں ہے ہی نہیں ایسا، اتنے پیسے تو لے گا وہ۔ تو عزیزان گرامی، ایسے 2 جس کو ملے، پھر وہ کہہ رہا ہے ایک بیٹا ہو، یا علی بیٹے سے دل نہیں بھرا؟ تو ممکن ہے جواب دیں کہ بے شک وہ اللہ کا احسان جس نے ایسے 2 مجھے دیے، مگر مجھ سے لے کے روز مباہلہ رسول کو دے دیے، اب وہ تو دونوں محمد کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، ایک جملہ سن لیجیے اور بات تمام کر دوں کہ علی نے مانگا، جس نے کچھ نہ مانگا خدا سے، اس نے مانگا۔
جس نے کچھ نہ مانگا خدا سے، نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، کچھ نہ مانگا، اس نے ایک بیٹا مانگا، اور جس کے 2 بیٹے اللہ نے لے کے محمد کو دے دیے، اس نے ایک بیٹا مانگا، تو اللہ کیا کچھ نہ دے دے گا؟ اب ہماری اردو میں ایک محاورہ ہے زبان کا خالی کہ اللہ چاند سا بیٹا دے، اللہ چاند سا بیٹا دے، اللہ چاند سا بیٹا دے، یا ان کو چاند سا بیٹا ملا، یہ بھی کہا جاتا ہے جس کے بیٹا ہوا کہ ان کیا چاند سا بیٹا ہوا۔ یہ چاند سا بیٹا محاورتن ہے، ورنہ نہ کسی کو چاند سا بیٹا ملتا ہے نہ کسی کا بیٹا چاند ہوتا ہے، لیکن اللہ نے علی کو، بس ایک علی تھے جن کو چاند سا بیٹا ملا، جو بنی ہاشم کا چاند کہلایا، اور عزیزان گرامی چاند سے بہتر چاند ملا، اس لیے کہ یہ چاند چمکتا ہے مگر اس وقت جب سورج نہیں چمکتا، یہ چاند چمکتا ہے مگر اس وقت جب سورج نہیں چمکتا، سورج کے سامنے یہ چاند نہیں چمکتا۔ علی کو وہ چاند ملا ہے جو سورج کے سامنے چمکتا ہے۔ یقین نہ آئے تو کربلا جا کے دیکھ لیجئے، جہاں امامت کا سورج چمک رہا ہے وہیں وفا کا چاند بھی چمک رہا ہے، ایک ہی آسمان پر 2 چاند چمک رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، بس مجلس تمام ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، صرف ایک جملہ عرض کروں گا اور بات تمام ہو جائے گی کہ اگر علی کی ماں نے رسول سے محبت میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا تو داستان وفا میں دیکھیے بڑی عظیم بات ہے یہ۔ علی کی ماں ہاشمیہ تھی، اسی خاندان سے تھی جس خاندان سے خود علی ہیں، جس سے رسول ہیں، اسی گھرانے کی تھی، اسی فیملی کی تھی، اسی خاندان کی تھی، بے شک قابل تعریف ہے یہ کردار، مگر اتنے بڑے خاندان کی بیوی سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ کمال اس بیوی کا ہے جو دوسرے خاندان سے اس گھر میں آئی، جس گھر میں فاطمہ بنت اسد گزر چکی تھی، جس گھر میں خدیجہ الکبریٰ رہ چکی تھی، جس گھر میں فاطمہ زہرا جیسی شہزادی تھی، جس گھر میں زینب کبریٰ جیسی بی بی تھی، اس گھر میں کسی غیر خاندان سے کوئی بی بی آئے اور داستان وفا میں اپنا عنوان الگ سے لکھ جائے، کیا یہ معجزہ نہیں ہے عزیزان گرامی؟ حضرت ام البنین تو دوسرے خاندان سے آئی تھے نا، اور اس کے بعد کیا کارنامہ انجام دے کے گئی کہ جب حسین جانے لگے تو اپنے 4 بیٹے حسین کے ساتھ کر دیے، اور 4 بیٹوں کی ایک ساتھ خبر سن لی۔ بھئی الگ الگ کر کے ماں کو تھوڑی بتایا گیا ہوگا کہ جب دل ٹھہر لے ایک بیٹے کو رو لیں تو دوسرے کی خبر دیں، ایک آواز میں 4 کی خبر سن لی، اور بیٹوں کے بعد بہت دنوں زندہ رہی، مگر تاریخ لکھتی ہے کبھی اپنے بیٹوں پر روئی نہیں، کبھی اپنے بیٹوں پر روئی نہیں، جب روئی حسین پر روئی، اور کبھی کبھی بیٹوں کا نام لے کے پکارتی نہیں، کہتی تم پر روؤں، پھر کہتی تم میں سے کسی پر نہیں روؤں گی، تمہاری رونے والی ماں زندہ ہے، میں اس پر روؤں گی جس کی ماں نہیں ہے، اور یہ کہہ کے نعرہ مارتی نہیں، واہ حسینہ۔ عزیزان گرامی، کتابوں میں زیادہ تفصیلیں تو نہیں ہیں، مگر میں نے کتاب میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب یہ قافلہ پلٹ کے آیا ہے اہل حرم کا، تو بی بی ام البنین بنی ہاشم کی بیویوں کے ساتھ چلی جاتی تھی وہاں بیت الحزن میں، یہ میں نے خود پڑھا ہے، اتنا ہی پڑھا ہے کہ بنی ہاشم کی بیویوں کے ساتھ جاتی تھی اور بیٹھ کے روتی تھی۔ اب یہ تفصیل میں نے نہیں پڑھی کہ کون بیویاں جاتی تھی، یہ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی بنی ہاشم کی بیویاں تھیں جو ساتھ جاتی تھیں، مگر ایک بات میرے دماغ میں آتی ہے کہ جو قافلہ پلٹ کے آیا اس میں اور تو سب بیویاں تھیں، مگر 4 بیویاں ان سے بہت قریب ہوں گی۔ کیوں قریب ہوں گی؟ اس لیے کہ ان کے 4 بیٹے جو گئے تھے ان میں سے 3 شادی شدہ تھے، صرف چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ ابن علی جو تھے وہ 22 برس کے تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، واقعہ کربلا کے وقت جب مولا علی شہید ہوئے تو 2 برس کے تھے وہ، اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، بقیہ 3 بیٹوں کی شادی ہو گئی تھی، تو کربلا سے 3 تو بیوہ بہویں پلٹ کے آئیں،
3 تو بیوہ بہویں پلٹ کے آئیں اور ایک بیٹی گئی تھی حضرت مسلم کی زوجہ جو تھی وہ بھی اپنے شوہر کو اپنے بیٹوں کو کھو کے پلٹی. تو یہ 4 غمزدہ بیویاں، ایک بیٹی اور 3 بہویں، یہ تو ضرور جاتی ہوں گی بیوی کے ساتھ بیت الحزن میں. جب یہ 5 بیویاں بیٹھ کے روتی ہوں گی تو کیسے زمین و آسمان کانپتے ہوں گے، کیسا آسمان سے آنسو و خون برستا ہوگا. اور بیوی نعرہ مارتی تھی میں اس پر ہوں گی جس کی ماں نہیں ہے، کہتی تھی واہ حسینہ، میرا دل کہتا ہے جنت سے سیدہ قبر عباس آتی ہوں گی، میں تیری ماں ہوں، جنت سے تجھے رونے آئی ہوں، واہ عباسا واہ حسینہ.